سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ میں گامزن رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، جو تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ خواتین و حضرات، خدائے دو عالم نے جب اس کائنات کو وجود بخشا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جناب حوا کو بھی جلا بخشا۔ یہ زندگیاں دونوں ساتھ ساتھ چلیں، یہ تسلسل ایک ساتھ ہی رہا، یہاں تک کہ دونوں کو شادی جیسے خوبصورت رشتے میں باندھ دیا گیا۔ یہی تسلسل نسل آدم میں جاری و ساری رہا، مرد عورت کا جز اور کل بن گیا، عورت مرد کی غمی اور خوشی کا سہارا بن گئی۔ مزید پیچیدگی سے نکلتے ہوئے جب حالات مشکلات سامنے آئے تو اس کے ساتھ دیکھا گیا کہ عورت اور مرد دونوں ایک ساتھ رہیں گے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کس صورت میں، کس تعداد میں، کس کثرت میں۔ اس سلسلے میں جب اسلام جو کہ ضابطۂ حیات مکملہ ہے پوچھا گیا تو کہنے لگا یعنی کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح کر لینا چاہیے، کن مرد حضرات کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، تو کہنے لگا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد۔ پوچھا گیا کن مرد حضرات کو کن عورتوں کی طرف جانا چاہیے تو کہنے لگا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یعنی پاک عورتوں کے لیے پاک مرد اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں۔ پوچھا گیا کہ اگر کوئی عورت پسند آئے تو کیا عمل بخشنا چاہیے، تو کہنے لگا فنکحوا ما طاب لکم من النساء، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کر لو۔ تعداد پوچھی گئی تو کہنے لگا مثنی ثلاث و رباع، 2 3 4، اور اس خوف کا اظہار کیا گیا کہ مالک اگر ان تمام لوگوں میں اعتدال نہ کر سکے، انصاف نہ کر سکے تو کیا کرنا چاہیے، تو کہنے لگا فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ ان خواتین میں عدل نہ کر سکو تو ایک پہ اکتفا کرو۔ یہ ہے اسلام جس کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا، یہ ہے وہ قرآنی آیات کہ جن کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتی تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر ان کی مخالفت کے لیے اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ ہے آج کا معاشرہ، جو کسی بھی طور سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معاشرے سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ شاید ہم برصغیر میں رہے ہیں اس لیے بہت ساری روایتیں ہمارے درمیان ہندو مذہب سے آ چکی ہیں۔ یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ہندو مذہب کے اکابرین یا دیوتا خود بھی ایک سے زائد شادیوں میں ملوث رہے ہیں۔ یعنی اگر دیوتا کرشنا کی بات کی جائے تو ستیا باما اور رکمنی دونوں ہی آپ کی بیگمات رہی ہیں۔ دیوتا ونایکا کی بات کی جائے تو سدھی اور بدھی دونوں آپ کی بیگمات رہی ہیں، یہاں تک کہ دیوتا شیوا کی بات کی جائے تو گنگا اور پاروتی جیسے نام سننے میں آتے ہیں۔ مگر اس میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہندو معاشرے میں اس کو ناپسندیدہ دیکھا جاتا ہے۔ سوال تو اسلامی معاشرے کا ہے، سوال تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہے۔ اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے کہ آیا مرد حضرات ایک سے زائد شادیوں میں جائیں، کیا عورت کے حقوق پس ہو جاتے ہیں، کیا عورت کے حقوق دبا دیے جاتے ہیں، گفتگو کرنے کے لیے آج الف لام میم میں ہمارے درمیان موجود ہوں گے انتہائی معتبر مفسر، بیانی کے مالک اور بہت ہی اچھی اور وضاحت کے ساتھ گفتگو کرنے والے شیخ الاحادیث مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی ہماری دوسری مہمان بہت ہی معروف چہرہ ہیں پاکستان کے آرٹس اور کلچر کا، خواتین یعنی نسواں کے لیے اپنی آواز بلند کرتی رہتی ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں شیما کرمانی صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی شکریہ بہت بہت۔ ساتھ میں ہمارے آج کے تیسرے مہمان جو ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھیں گے مفتی طارق مسعود صاحب۔ پہلے سوال کا آغاز کرتا ہوں مولانا گلزار نعیمی صاحب سے، کیا واقعی وہ مرد جو ایک سے زائد شادی کرتا ہے معاشرے میں معیوب نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیا واقعی شہوت پسندی کا شکار ہے، نفسانی خواہشات کا شکار ہے، کیا واقعی اتنا برا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربانی صاحب بہت شکریہ، اور یہ آج کا ایک بہت ہی اہم اور برننگ کویسچن ہے، اور اس پر بہت زیادہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ بھی ہے اور بہت سارے اختلافات کا شکار ہے کہ یعنی تعدد ازدواج جو ہے وہ اس کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض چیزیں جو ہیں وہ اسلام نے جو ہمیں سکھائی ہیں یا بتائی ہیں وہ ان کو ہم بعض اوقات جو ہے وہ سمجھنے میں بہت ہی غلطی کر جاتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے اس معاشرے کا کہ جہاں عورت جو ہے وہ ایک مارکیٹ کموڈیٹی کی حیثیت رکھتی تھی،
اور جہاں بازاروں میں ایک بکنے والی کموڈیٹی تھی عورت، آج سے 1400 سال پہلے کا معاشرہ جہاں دیکھیں کہ بازاروں میں جو ہے وہ کنیزوں کی صورت میں عورتوں کو جو ہے بیچا اور خریدا جاتا تھا، اور پھر جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ ایک شخص کے پاس 5 بیویاں ہیں یا 6 بیویاں ہیں یا 10 بیویاں ہیں یا 8 بیویاں ہیں یا اس سے زیادہ بیویاں ہیں، تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیسے سلوک کر رہا ہے، کیا ہر ایک کو جو ہے اس کی ضروریات زندگی مل رہی ہیں، کیا ہر ایک خاتون جو ہے جو نکاح کے اندر موجود ہے وہ خاتون جو ہے وہ اپنی اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ تو اس معاشرے کے یعنی اسلام سے قبل جو معاشرہ تھا اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ عورت کو جو ہے وہ انسان بھی شمار نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ایک حیوان کی حیثیت سے اسے جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا۔ یہ اسلام کی رحمت ہے اور اسلام کا فضل و کرم ہے عورت پر کہ جب یہ اسلام آیا تو اس نے جو ہے وہ ایک لمٹ مقرر کر دی کہ تمہارے پاس جو ہے وہ یہ جو 8 اور 10 بیویاں ہیں، ان بیویوں کو تم کیسے ان سب کو حقوق جو ہے وہ تمام قسم کے حقوق دے سکتے ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی سورہ نساء میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم میکسیمم 4 خواتین نکاح میں رکھ سکتے ہو، وہ بھی کنڈیشنل ہے کہ اگر تم ان کے درمیان جو ہے وہ عدل و انصاف کر سکتے ہو تو ٹھیک، اور اگر تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو فواحدہ، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو اجازت ہے، آپ یاد رکھیے کہ یہ اسلام کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اجازت دی گئی ہے 4 کی ایک مرد کو شادیاں کرنے کی، وہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، بلکہ ایک امر مباح ہے کہ اگر جو ہے وہ تم ضرورت محسوس کرتے ہو، اور ضرورت محسوس کرتے ہوئے اگر تم جو ہے وہ 2 شادیاں کر سکتے ہو، 3 جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہو، ایون 4 جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہو، اور اگر عدل کر سکتے ہو ضرورت کے پیش نظر تو پھر بالکل کر سکتے ہو۔ خوبصورت، ٹھیک ہے۔ شیما کرمانی صاحبہ، کیا عورت کے حقوق کی تذلیل ہوتی ہے ایک سے زائد شادی میں؟ کیا عورت پس جاتی ہے مرد کے دباؤ تلے؟ جی دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے آپس کے تعلقات کس طرح کے ہیں، کہ کیا اس عورت کو جو شوہر ہے وہ ایک انسان سمجھ رہا ہے یا نہیں، وہ اس کو برابر کے حقوق دے رہا ہے یا نہیں، اور اس کے پر ظلم تو نہیں کر رہا ہے۔ کیونکہ آج کل کے معاشرے میں ایک گھر چلانا ہی بہت مشکل ہوتا ہے، ایک خاندان کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بچوں کی پڑھائی ہے، صحت ہے، یہ چیزیں ریاست تو نہیں دیکھ رہی ہے نا ہمارے یہاں۔ یا تو ریاست آپ کی بچوں کی پڑھائی کا خیال رکھے، ریاست آپ کی صحت کا خیال رکھے، تو آپ 1 2 3 4 گھر چلائیں، مگر جب یہ ساری چیزیں ہر انسان کو خود کرنی ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ انصاف ملے ایک سے زیادہ خاندان میں عورت کو۔ تو میں سمجھتی ہوں ناممکن ہے، آپ نے عرض کیا کہ ممکن ہی نہیں ہے آج کے معاشرے میں۔ جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل کے حالات میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دونوں لوگ آپس میں کس قسم کے تعلقات رکھتے ہیں اور کتنا انصاف اور کتنی برابری دونوں لوگوں کے درمیان ہے۔ کیونکہ اب یہ وقت نہیں ہے کہ ایک عورت صرف گھر پہ بیٹھی رہے اور مرد اس کو کھلاتا رہے اور وہ صرف بچے پالتی رہے۔ اس کو اپنی انسانیت بھی دیکھنی ہے، عورت کو بھی اپنی انسانیت دیکھنی ہے، اپنا جو کریٹو پوٹینشیل ہوتا ہے ہر انسان کے اندر اس کو بھی ابھارنا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور تبھی ہم اپنے معاشرے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ٹھیک، بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے تفسیر بتائی ہے اس کی، مگر آپ نے کہا کہ ناممکن ہے آج کے معاشرے میں۔ مفتی صاحب، آپ نے پچھلے زمانے کی مثال دی، واقعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام ایک نیا ٹرینڈ لے کر آیا، بلکہ بہت سارے حقوق کی تو اس نے حفاظت کی ہے خواتین کو لے کر، مگر آج کے دور میں، دور حاضر میں، علماء کرام کو دیکھ لیجئے یا بڑے بزرگان دین کو دیکھ لیجئے، یہ تو ایک روایت ہے جس کو اب تک فالو کیا جا رہا ہے، مباح عمل کو بھی، تو وہ کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ عدل برتتے ہیں؟ یا شیما کرمانی صاحبہ تو کہہ رہی ہے ناممکن ہے آج کے دور میں مرد حضرات کے لیے عدل کرنا۔
دیکھیں جی، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ امکان تو ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے. یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ کہہ دے کہ یہ چیز جو ہے وہ آج کے دور میں ممکن نہیں ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو جو ہے وہ مالی وسعت عطا فرمائی ہے اور وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے یا ایک بہت بڑا جو ہے وہ کاروباری شخص ہے اور وہ افورڈ کر سکتا ہے ایک سے زائد جو ہے وہ شادیاں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا جو پاکستان ہے اس میں اگر جو ہے وہ خواتین کی پاپولیشن دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ مردوں سے زیادہ خواتین کی شرح پیدائش ہے. اور وہ خواتین جو ہے وہ شادی نہیں کر پا رہی، ان کو ان کا گھر چاہیے، ان کو بھی ایک ایسی زندگی چاہیے جیسے ایک شادی شدہ خاتون جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے سنسیئرلی اس چیز کو اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہ کیا تو ایک بہت بڑا جو بحران آج جس کو ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ بحران کو فیس کر رہی ہے، آج کا پاکستان بھی جو ہے وہ پھر ایسا ہی جو ہے وہ یعنی پرابلم فیس کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں اپنے جو حالات ہیں اس پریمیسز میں رہنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ویسٹرن دنیا کیا کر رہی ہے، امریکہ اور یورپ میں کیا ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں اپنے معروضی حالات کے مطابق، اور دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ دین جو ہے وہ اپنی اصل اساس کے ساتھ الحمدللہ موجود ہے. جب دین اصل اساس کے ساتھ موجود ہے تو بین الاقوامی طور پر بھی یہ چیز ریکگنائزڈ ہے کہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے اس کو اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ اس کو مذہب کے مطابق ہمیں ویسٹرن کلچر کو نہیں دیکھنا، اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے، اپنی اسلامی تعلیمات کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، بہت زیادہ آپ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. ویسٹرن کلچر کا کمپیریزن بھی آپ نے کیا. خواتین و حضرات ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، مختصر سے وقفہ ہوگا. وقفے کے بعد جب آپ لوٹ کر آئیں گے تو مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے درمیان موجود ہوں گے جو شادی ہی کے مسائل پہ بہت ہی سحر بیانی کے ساتھ مفصل انداز کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں. آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید. ایک مرتبہ ایک خاوند نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں رہتی ہو؟ تو زوجہ نے کہا کہ مجھے خوف رہتا ہے کہ کہیں آپ دوسری شادی نہ کر لیں. خاوند نے ایک دن دوسری شادی کر لی اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے خوف زدہ رہو. اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان بہت ہی مفسر بیان، بہت ہی پیاری گفتگو فرمانے والے اور اس موضوع خاص کو انتہائی وضاحت کے ساتھ روشن فرمانے والے مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، شجرہ ممنوعہ بن گیا ہے آج کے معاشرے میں دوسری شادی، واقعاً اتنا برا فعل ہے؟ دیکھیے، اگر معاشرے میں اس کی ضرورت ہے تو پھر یہ برا فعل نہیں ہے. صحیح. معاشرے میں اس کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے اور لوگوں میں حقوق ادا کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. پھر اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی. صحیح. تو میں اس وقت تھوڑی سی بات اس پہ کروں گا. قطع نظر اسلام کو آپ سائڈ یعنی ایک طرف رکھیں اگر، کیونکہ جو لبرلز لوگ ہیں ان کو اسلام کی بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. میں صرف ایک عقلی دلائل دوں گا آپ کے سامنے. اور جتنی یہاں بات چیت ہوئی ہے حقوق کے حوالے سے کہ مردوں میں عدل کی طاقت نہیں ہے، آج کل اگر مردوں کو اس کی اجازت دی جائے تو خواتین کے حقوق خراب ہوں گے، یہ سب باتیں بہت اچھی ہیں جی، لیکن اگر معاشرے میں کسی چیز کی ضرورت ہو اور اس کا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہ ہو، صحیح، تو پھر جو اس کام کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں نا ان کا علاج سوچا جاتا ہے. صحیح. اس کام سے کبھی نہیں رکا جاتا، اس لیے کہ اس کا تو کوئی آپ کے پاس حل ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ چند میرے سوالات ہیں جس کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکتا. اچھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکیوں کا گروتھ ریشو زیادہ ہے. اس پہ آپ کیلکولیشن دکھا سکتے ہیں کہ جی پاکستان میں مرد اور عورتوں کی تعداد برابر ہے، گروتھ ریشو کہاں سے زیادہ ہے. میں کہتا ہوں کہ جس کنٹری میں، جس معاشرے میں فیملی سسٹم کا رواج ہو وہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لڑکے اور لڑکیوں کا گروتھ ریشو برابر ہو. یہ ناممکن ہے. اچھا. اس لیے کہ جب 2 بچے ہی اچھے، اور اس پالیسی کو لوگوں نے مان لیا ہے ذہنی طور پر، صحیح ہے، تو جس کے بیٹا ہو جائے گا نا وہ 1-2 بچوں کے بعد اپنی نسل کو روکے گا.
صحیح. جس کے بیٹا نہیں ہوا وہ بیٹے کی لالچ میں 3 4 5 6 بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں جو کہ ہو رہی ہیں. ظاہر ہے بیٹا بھی ہر ایک کو چاہیے, یہ ایک انسان کی ایک ایسی خواہش ہے جسے آپ روک نہیں سکتے. صحیح. ہر دور میں رہی ہے کہ مجھے بیٹے چاہیے, کم از کم ایک تو چاہیے نا لوگوں کو. اب جن کے بیٹی ہو جاتی ہے, بیٹا پہلے ہو گیا تو 1 2 بچوں کے بعد وہ نسل کو روکتے ہیں. جن کے نہیں ہوا وہ بیٹے کی لالچ میں نسل کو بڑھاتے ہیں. تو 5 6 بیٹیاں تو ہوتی ہیں, 5 6 بیٹے نہیں ہوتے. تو یہ جو گروتھ ریشو ہے نا, یہ نیچرل نہیں ہے. کیونکہ آپ جب قدرت کے کاموں میں دخل اندازی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے اس کے نتائج ہوتے ہیں. انڈیا میں اور چائنا میں لڑکے اور لڑکیوں کا ریشو برابر ہے. حالانکہ وہاں فیملی پلاننگ ہے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے. کروڑوں لڑکیاں انڈیا میں, چائنا میں ماری جا چکی ہیں. وہ قانون بنا رہے ہیں لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا. تو یا تو ہم ایسے سفاک بن جائیں, ایسے ظالم بن جائیں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قرآن کہہ رہا ہے بچیوں کو جنہوں نے مارا, ہم قیامت میں ان سے سوال پوچھیں گے ان بچیوں کا جرم کیا تھا. تو اسلام تو یہ فرق نہیں کرتا کہ پیدا ہونے کے بعد مارنا اور پیدا ہونے سے پہلے مارنا, وہ اس دونوں قتل ہی ہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں وہ بھی داخل ہیں جو جب پتہ چلا الٹرا ساؤنڈ سے کہ لڑکی ہے اور وہ مار دیں, تو وہ بھی اسی آیت میں داخل ہیں. تو بیٹی کو پیدا ہونے کا حق نہ دینا, صرف بیٹے کو حق دینا, یہ ممکن نہیں ہے. تو بہت بڑا جرم ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ لڑکیاں پیدا زیادہ ہو رہی ہیں. دوسری بات, موت کا ریشو لڑکوں میں زیادہ ہے لڑکیوں سے. حادثاتی اموات لڑکوں کی ہوتی ہیں. ایکسیڈنٹس, آپ عباسی اور سول ہاسپٹل, بڑے بڑے ہاسپٹل کے باہر جا کے آپ کھڑے ہو جائیں, آپ دیکھیں ایکسیڈنٹل جو موت ہوتی ہیں وہ موٹر سائیکل سے, ایکسیڈنٹ سے. آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 80 مرد ہوں گے تو 20 خواتین ہوں گی اس میں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. پیدا کم ہو رہے ہیں, مر زیادہ رہے ہیں. پھر جو بچ رہے ہیں وہ سارے یہاں نکاح نہیں کرتے, بہت سے فورن کنٹریز میں جا کے انگریز لڑکیوں سے ویزے کی لالچ میں, نیشنلٹی کی لالچ میں نکاح کرتے ہیں. آپ کے پاس نکاح کے قابل مرد اور تھوڑے رہ گئے. پھر جو نکاح کے لائق مرد ہیں وہ سارے حقیقت میں لائق ہوتے نہیں ہیں. اچھا. کیونکہ دیکھیں لڑکے کے لیے جاب لیس ہونا یہ اس کو نکاح کے قابل نہیں چھوڑتا, کیونکہ اسلام میں اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ بیوی کی ساری ذمہ داری مرد کے کندھوں پر ہے. صحیح. لڑکی اگر جاب لیس ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ مرد کماتے ہیں, عورتوں کو کھلاتے ہیں, اور بچوں کو بھی ان کی اسکولنگ, ان کا سارا خرچہ مرد اٹھاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو کتنے مرد جاب پر ہیں, کتنے کے بزنس ہیں, یہ تھوڑے ہیں. صحیح. بہت سے بے روزگار ہیں. تو یہ تھوڑے سے نکاح کے تعداد گھٹتی جا رہی ہے. پھر ان میں آپ اگر آپ کی جاب ہے, آپ ارننگ اچھی ہے آپ کی, تو بہت سے عیاش ہیں جو اس قابل نہیں. 10 لڑکیوں سے دوستیاں اور زنا میں مبتلا ہیں اور اخلاقی برائیوں میں ہیں, چرس پی رہے ہیں, ہیروئن پی رہے ہیں, کوئی شراب پی رہا ہے. اب شرابیوں کے کیس تو دیکھیں نا, میرے پاس تو آتے ہیں فیملی کیس. اچھا. بھائی شراب پی کے آئے اور بیوی کو جناب چاقو مار دیا اس نے, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو کسی لوگ مجبور ہیں شرابیوں سے بھی اپنی بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں کیونکہ رشتے مل نہیں رہے ان کو. تو یہ مرد بھی آپ نکال دیں معاشرے سے. صحیح. اب جو باقی رہ گئے ہیں, جو تھوڑے سے بچے کچھ اچھے والے مرد بچے, جو شاید آپ ہوں یا کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ جو پروگرام سن رہے ہیں, جی لڑکیوں کی تعداد تو اسی طرح ہے نا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ مرد کو ایک شادی کی اجازت دیں, دوسری پر پابندی لگائیں, اور آپ یہ کہیں کہ ان لڑکیوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ناممکن اور محال ہے. ناممکن اور محال. 2 اور 2 کو جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں نا, 5 نہیں ہو سکتے. ایسے ہی اس کا حل ان لڑکیوں کو ٹھکانے لگانا, ان کی بھی ایک فزیکل ریکوائرمنٹ بھی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے نا. اللہ نے ایک ہی نسل کیوں نہیں پیدا کر دی؟ فرشتوں میں تو نہ لڑکا نہ لڑکی. یہ پیدا اس لیے کی ہے کہ ان کو جوڑنے کے لیے, ٹھیک ہے, الگ الگ رہنے کے لیے نہیں. تو مرد کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو عورت چاہیے, بیوی چاہیے, اور عورت کو بھی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو مرد چاہیے. تو اس کا مجھے حل بتائیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. ایک حل ذرا پوچھتے ہیں. شیما کرمانی صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ایک الگ زاویہ دیکھنے میں آیا, آپ نے دیکھا کس مفصل انداز سے تعداد گھٹتی گئی ہے. مرد حضرات تو بہت تھوڑے سے رہ جائیں گے اور آنے والے وقتوں میں تو گنتی میں انگلیوں پہ شمار ہونے لگیں گے. تو یہ تو عورتوں کے فائدے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک مرد ہو اور دیگر خواتین ہو, جس میں عورت مرد کا سہارا بن کے رہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے اب بھی شیما کرمانی صاحبہ؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے, اول تو پاکستان میں یہ جو اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں آپ کے معزز مہمان, میں یہ اسٹیٹسٹکس نہیں مانتی. میں سمجھتی ہوں کہ عورتیں زیادہ مرتی ہیں پاکستان میں, بلکہ ہم نے اسٹیٹسٹکس گیدر کیے ہیں. ہر 3 منٹ پہ ایک عورت حمل کے دوران مر جاتی ہے. مطلب اس کو نہ میٹرنٹی کی فیسلٹی ملتی ہے, نہ ہاسپٹلز ہیں نزدیک میں کہ وہ بچہ پیدا کر سکے. تو زیادہ عورتیں مرتی ہیں
اور کم عمری میں مر جاتی ہیں. تو فیملیز جو ہیں وہ سفر کرتی ہیں, دوسرے بچے جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں. اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے جس کو جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مغرب و مشرق کی بات نہیں ہے, یہ بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دے رہے ہیں, جہاں پہ عورتیں اسکول نہیں جا سکتی ہیں, جہاں پہ عورتیں کسی چیز اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے نہیں کر سکتی ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سا مرد کتنی شادی کر سکتا ہے, تو اس میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ہم میجورٹی کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں میجورٹی مرد کتنے ہیں جو, کیونکہ ان صاحب نے فرمایا کہ جس کے پاس اتنی آمدنی ہے, تو آمدنی والے کتنے لوگ ہیں؟ عام انسان جو ہے, عام مرد جو ہے, اس کی آمدنی کیا ہے؟ وہ مزدور ہے, وہ 20,000 روپے 25,000 روپے کا مہینہ کماتا ہے, تو وہ 2 گھر کیسے چلا سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں. ہم کسی سے مقابلہ نہیں کر رہے, ہم کسی سے بحث نہیں کر رہے, ہم تو جو ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں, اس کی بات کر رہے ہیں. کہ مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو برابر کا سمجھا نہیں ہے اب تک. ہم نہ ان کو جب جیسے ہی وہ پیدا ہوتی ہے لڑکی, تو اس کے ساتھ امتیازی سلوک شروع ہو جاتا ہے. اسکول نہیں بھیجا جاتا, اچھا کھانا نہیں دیا جاتا. یہ ساری باتیں ہیں اور یہ اصلیت ہے, یہ سچائی ہے. اور ہم کو سچائی, اور پھر جب ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے جیسے انہوں نے کہا کہ اسلام میں یہ اس چیز کی اجازت, تو ہم اسلام کہاں, پاکستان میں کیسا اسلام دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے نیبر کو, اگر آپ کے پڑوسی کے پاس کھانا نہیں ہے, تو آپ آدھا کھانا اس کے ساتھ شیئر کریں. کیا یہ ہم کرتے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں اسمگلنگ نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے یہاں کرپشن نہیں ہوتی؟ یہ ساری چیز, ان چیزوں پہ تو ہم لوگ اسلام کی بات نہیں کرتے. میں چاہتی ہوں کہ اصل انصاف ہو معاشرے میں, اور ایسا معاشرہ بنے جہاں پر ہر انسان کو انصاف ملے, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ عورت ہو, چاہے, ہے نا, بالکل ہر انسان کو انصاف ملنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ کا یہ موقف میں لے لیتا ہوں, مفتی صاحب سے اس پہ مزید وضاحت طلب کرتے ہیں. ممکن نظر نہیں آ رہا مفتی صاحب, عورت تو پس رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 شادیاں کی جائیں, تو ظلم نظر آ رہا ہے اس معاشرے میں. پہلے تو میں ان کی اس بات کا جواب دوں. انہوں نے فرمایا کہ خواتین میں موت کا ریشو زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں جو مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. آپ ایک شادی دفتر کھولیں اور اس میں آپ اعلان کریں کہ بھئی ہم ایک شادی دفتر کھول رہے ہیں, تو جنہوں نے کھولا ہے نا, میں نے وہاں سروے کیا ہے, اچھا, 350 اور 1 کا ریشو ہے. یعنی 350 لڑکیوں کی, سوری 3.5 اور 1 کا ریشو ہے. 3.5. ہاں, یعنی اگر ایک لڑکا وہاں اندراج کروائے گا نا, مجھے رشتہ چاہیے, تو مقابلے میں 3.5 لڑکیاں ہوں گی. اچھا, اور شادی دفتروں کا سروے کر کے آپ دیکھیں, اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی ٹینشن جو بن چکی ہے نا, نکاح یہ لڑکیوں کے لیے بنا ہے, مرد کے لیے نہیں بنا. صحیح, ٹھیک ہے نا. مثال آپ ایک ہاسپٹل, مرد خود ہی طے کر لیتا ہے نا کہ اس کو کس سے شادی کرنی ہے. عورتیں, لڑکیاں تو نہیں طے کرتی کہ اس کو کس سے شادی کرنی ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایک اصول ہے نا. لڑکیوں کی شادیاں تو ان کے گھر والے کرواتے ہیں, مرد تو خود ہی جا کر کے شادیاں کر لیتے ہیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ نہیں, مرد خود ہی جا کے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو لڑکیوں کو شادی دفتروں میں ان کے والدین کو رابطہ کرنے کی ضرورت کیا ہوتی؟ اس کا مطلب ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, ایک چیز پوری نہیں ہو رہی ہے معاشرے میں. آپ یہ کیوں کہتے ہیں میری 6 بیٹیاں ہیں, میں بہت پریشان ہوں, رشتہ نہیں آ رہا؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے میرے 6 بیٹے میں بہت پریشان ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ بلکہ جس کے بیٹے عرب میں یا جن کنٹریز میں اپنی شادیاں, ہاں, تو دیکھیں اب لڑکی کو شادی کا رائٹ ہمارے معاشرے میں دیا ہے. جاتا ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے, اسی بیان کو جاری رکھیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے. الف لام میم میں خوش آمدید. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, معاشرہ کہتا ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کو برداشت ہی نہیں کر سکتی اپنے مرد کے ساتھ. کیا واقعی ایسا ہے؟ حقوق نسواں کی علمبردار جناب شیما کرمانی سے پوچھتے ہیں. شیما کرمانی صاحبہ, کیا واقعاً یہ ایک دلیل ہے کہ ایک عورت اپنے مرد کے ساتھ دوسرے عورت کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتی, کسی صورت نہیں کر سکتی؟
دیکھیے میں سمجھتی ہوں اہم بات یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیں کہ کتنے تشدد کے کیسز ہمارے یہاں آ رہے ہیں. آئے دن خبریں ہوتی ہیں کہ ایک عورت کو مار دیا گیا, ایک عورت کو ٹارچر کر کے مار دیا گیا, ایک عورت کو بندوق سے مار دیا گیا. مطلب ہم لوگوں کو جو ضروری باتیں ہیں وہ کرنی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں آج کل جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عورت پر اتنا سخت تشدد ہے اور ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے. تو وہاں کیوں نہیں ہم ان کی باتیں کیوں نہیں کرتے کہ ہاں آئے دن ہر 2 منٹ پہ ایک عورت کا ریپ ہوتا ہے, ہر 3 منٹ پہ ایک عورت مر جاتی ہے, ہر 4 منٹ پہ ایک عورت کو مار دیا جاتا ہے. اور یہ اہم چیزیں ہیں, یہ مسئلے ہیں ہمارے معاشرے کے. تو اسی کا حل بتا رہے ہیں نشیمہ کرمانی صاحبہ, مفتی صاحب, اور اسلام جو رائے پیش کر رہا ہے وہ یہ حل تو پیش کر رہا ہے کہ عورت پناہ میں آ جائے مرد حضرات کی, ایک مرد نگہبان بن جائے 2 یا 3 یا 4 عورتوں کا. یہ تو حل ہے نا. دیکھیے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نگہبان آپ کا بن جائے. اور کیا عورت کو کام کا حق نہیں ہے؟ کیا عورت کو پڑھنے کا حق نہیں ہے؟ کیا عورت کو ڈیسیشن میکنگ کا حق نہیں ہے؟ کیا عورت کو سیاست میں آنے کا حق نہیں ہے؟ کیوں کسی کی پناہ میں آ جائے, کیوں کسی کے اس میں آ جائے؟ عورت ایک انسان ہے, اس کو پوری طریقے سے جو انسانی حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے. میری صرف اتنی سی بات ہے, میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی. ٹھیک, میں نے آپ کی رائے لے لی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. حقوق اس کو ملنے چاہیے پورے طریقے سے, ٹھیک, آپ کے جو حقوق کہ اس وقت نہیں مل رہے ہیں ہم کو. ٹھیک ہے, آپ کی رائے, آپ کا موقف لے لیا ہے. مفتی صاحب کی طرف چلتا ہوں اور پوچھتا ہوں, کوئی رائے نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیے یہ جو باتیں کر رہی ہیں نا, یہ سارے حقوق عورت کو جبھی مل سکتے ہیں جب مرد کو زیادہ کی اجازت ہو. اچھا, زیادہ نکاح کی. صحیح ہے. ہمارے یہاں پہ آدمی کو ایک بیوی چاہیے نا, جی, تو ساری ذمہ داری اسی پہ ایک بیوی کے کندھوں پہ ڈالی ہوئی ہے اس نے. صحیح. اس نے مہمانوں کو بھی پوچھنا ہے, اس کی ماں کی خدمت بھی کرنی ہے, اس نے ایک گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں. میں جانتا ہوں ڈاکٹر لڑکیوں کو کہ ڈاکٹر بننے کے بعد جب ان کی شادی ہوئی ہے تو وہ اپنے پروفیشن سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا. اچھا, کیونکہ مرد نے کہا بھائی مجھے گھر کے لیے چاہیے نا, میں آپ کو کلینک میں نہیں بٹھا سکتا. زیادہ نکاح کی اجازت ہوگی تو آپ کی ایک وائف جو ہے وہ ہوم میکر ہے, ایک وائف آپ کی ہاسپٹل جاتی ہے, صحیح, ایک وائف پڑھ رہی ہے آپ کی. اس میں عورت کا فائدہ ہے, صحیح, اس کی ذمہ داری. اچھا, یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ شادی پہ وہ جا کے وہ باؤنڈ ہو جائے گی, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. نکاح کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پڑھ نہیں سکے گی یا وہ کچھ کر نہیں سکے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, مگر دیکھا یہ جا رہا ہے نا, یہ اس لیے ہو رہا ہے, جو دیکھا جا رہا ہے نا ہو رہا ہے, وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی صرف پاکستان میں ایک ہے. پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کو آپ تبدیل کیجئے نا. یہ اسی طرح تبدیل ہوگی نا, ہم اسی کی تبدیلی کی تو کوشش کر رہے ہیں. اسی کا حل بتا رہے ہیں, اسی کو ہم تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان چیزوں پہ بات کریں کہ یہ تبدیل ہو جائے گا سب کچھ. مرد کو آپ ایک انسان بنائیے. یہ ایک فوراً تصور یہ آتا ہے کہ مرد عیاش ہو جائے گا, 4 2 3 عیاش. بھائی دیکھیں, میں اگر 4 کرنا چاہتا ہوں, آپ 4 کرنا چاہتے ہیں, نہیں ہو جائے گی. اس کے لیے سامنے والی پارٹی کا راضی ہونا ضروری ہے. رضامندی سے ہو رہا ہے. آپ جب دوسری شادی کے لیے کسی لڑکی کو کسی کے والدین کو پیغام بھیجیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ آپ دوسری کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں, آپ الگ رہائش دے سکتے ہیں. وہ اپنی شرطوں پہ شادی کریں گے. وہ کہیں گے بھائی ہماری بچی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے, آپ فیسیں اٹھا سکتے ہیں, اس کی یہ بھی ہے کہ دیکھیں پڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے. دوسری میں آپ کی اپنی شرائط نہیں ہوں گی, لڑکی والوں کی شرائط ہوں گی. ہاں, آپ نے ایک بڑی خاص بات کہی ہے. آپ نے کہا کہ اسلام میں دوسری بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے. پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے, اسلام میں ضروری ہے یا ہمارے معاشرے کے قانونی نظام میں ضروری ہے؟ پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے دوسری شادی کرنے کے لیے. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے, یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ اگر میرا شوہر دوسری شادی کرنے جا رہا ہے تو اس کو مجھ سے اجازت. شیمہ صاحبہ, مفتی صاحب تو قطعاً اس سے اختلاف کر رہے ہیں. اسلام میں ایسی کوئی صورت نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن میں ہو سکتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسلام میں دوسری شادی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے. جی, کانسٹیٹیوشن میں ہے. اسلام کی رائے ذرا مفتی صاحب سے لے لیتے ہیں. نہیں, اسلام میں دوسری شادی کے لیے پہلی وائف کی اجازت ضروری نہیں ہے. دیکھیں, جب بھی کوئی مفاد عامہ کے لیے کوئی قانون بنتا ہے نا, تو اس سے اگر کسی کے شخصی مفاد پہ زد پڑ رہی ہو تو اس کا خیال نہیں کیا جاتا. صحیح. گورنمنٹ کو جب روڈ بنانا ہے, 4 دکانیں آ رہی ہیں, تو گورنمنٹ پرمیشن نہیں لیتی ہے. مگر عام آدمی کیا کرے, اجازت لے نہ لے, قانون کہہ رہا ہے لو, شریعت کہہ رہی ہے نہ لو. عام آدمی کا مسئلہ تو عام آدمی یہ ہے کہ وہ پہلی بیوی کو قائل کرے, اجازت لے تو اچھی بات ہے, نہیں بھی لیتا تو اسلام میں اس پہ گناہ نہیں ہے. اچھا, نہیں لیتا تو قانون کی بات تو آپ کو وکیل صاحب بتائیں گے کہ کیا سزا ہے, اس پر کیا ہوگا, کیا ہوگا. وہ جرمانہ جب ہوتا ہے جب پہلی وائف آپ کے خلاف کیس کرے. صحیح. اور وہ عموماً اگر سمجھدار ہوگی تو کیس نہیں کرے گی. وہ اس لیے کہ وہ شوہر ابھی آدھا کہیں گیا ہے تو وہ اس پہ تکلیف ہو رہی ہے, وہ پورے شوہر ہی کو 6 مہینے کے لیے جیل میں بند کر. اچھا مفتی صاحب, یہ ذرا بتائیں کس صورتحال میں مرد پہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے؟
اچھا میں پہلے اپنی بات ذرا وہ ضرور اس کی جو معاشرے کی نیڈ ہے نا, اس کی ضرورت ہے, میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں گا کہ مسائل خواتین کے ساتھ ہیں, آدمیوں کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, مرد جب نکاح نہیں ہو رہا نا تو مردوں کی عیاشی بڑھ رہی ہے, عیاشی بڑھ رہی ہے, اور اس عیاشی بڑھنے سے ایک شادی کا رواج بھی ختم ہو رہا ہے. صحیح. اصل میں ہم ویمن رائٹس کی بات جو کرتے ہیں نا, ہم ٹھیک ہے ہماری نیت اچھی ہوگی, نتائج یہ نکل رہے ہیں کہ مرد عیاش ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں جو جس کلچر کو ہم اپنے معاشرے میں لانا چاہتے ہیں اس میں تو مردوں کے مزے ہیں, اس میں انگریز شادی نہیں کرتا, وہ انہوں نے کیا شادی نہیں ہے تو جب چاہیں زنا کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں جب نکاح ہوتا ہے تو بیوی آتی ہے تو سالے بھی ہوتے ہیں, جہیز میں ملتے ہیں آپ کو. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ گرل فرینڈ کا جو رشتہ ہے نا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ اسلام میں نہ عقل کے دائرے میں, کوئی اس کے حقوق نہیں ہے. حقوق ہی نہیں. ٹیشو پیپر کی ویلیو ہوتی ہے عورت کی کہ ایک استعمال سے پہلے بڑا خوشنما ہے اور استعمال کے بعد اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے. صحیح. آپ کسی بھی طرح سے نکاح کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں, اس کا مطلب آپ گرل فرینڈ کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. صحیح. اور یہ ایک خوشنما نعرہ ہے کہ عورت کی آزادی. اصل میں عورت کی آزادی سے مرد کے مزے ہوتے ہیں, مزے مرد کے ہو رہے ہیں. اسے نکاح کے ایگریمنٹ کے بغیر جب عورت ملتی ہے وہ اپنی خواہش, حرام ناجائز خواہش پوری کرتا ہے اور اس کو اس کی قیمت نہیں دیتا بیوی کو, اس عورت کو. اسلام کہتا ہے کہ آپ گرل فرینڈ کو نہ لے کر آئیں, آپ بیوی بنائیں اس کو, اور جب بیوی بنائیں گے تو اس کی ساری ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ ڈالی جا رہی ہیں, اس کے اولاد کی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ ڈالی جا رہی ہیں, وراثت میں اس کو حصہ دیا جا رہا ہے. تو کتنے سارے رہائش کا انتظام آپ کے ذمہ ہے, اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ آپ کا احسان نہیں ہے, یہ اس کا حق ہے کہ جو تم خود پہنتے ہو بیوی کو پہناؤ, جو خود کھاتے ہو وہ بیوی کو زوجہ کو پہناؤ. تو جس کلچر کو ہم پروموٹ یعنی فروغ دے رہے ہیں اپنے معاشرے میں, اس میں تو عورت کا حال دیکھیں نا. میں تو گیا ہوں, میں نے بوڑھی عورتیں بھی دیکھی ہیں انگریزوں کی, کیا حال ہے, اولاد نہیں ہے ان کے یہاں, جو بڑھاپے میں اپنی ماں کا سہارا بنے, اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں. تو آپ کو ایک تو فلموں میں ڈراموں میں جو عیاشی نظر آ رہی ہے نا, حقیقت میں یہ ایسا نہیں ہے. صحیح. حقیقت کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے. ترستی ہیں خواتین وہاں کہ کوئی ہم سے نکاح کر لے, شادی کر لے. تو کوئی شادی کرتے ہیں تو 50-50 سال کی عمر میں جا کے. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہی کلچر ہو, پھر تو یہ سب باتیں فضول ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ بنے, اس میں عورت کے بھی حقوق ہوں, ان کے بچوں کے بھی حقوق ہوں, مرد کی ذمہ داری بڑھے, تو مرد کو عیاشی کے سے روکنے کے لیے آپ کو یہ آپشن دینا پڑے گا کہ خواتین کے پاس رشتے زیادہ ہیں, وہ خود یہ فیصلہ کریں کہ میں نے ایسے آدمی سے کرنی ہے جس کے نکاح میں کوئی بیوی نہیں ہے, یا میں ایسے آدمی جس سے, جو بعض دفعہ خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں وہ دوسری شادی والا فلاں آدمی وہ اس سے زیادہ ریلائبل ہے ہمارے لیے, وہ ہمیں زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے اس لیے کہ وہ ذمہ دار ہے, اور جس کے نکاح میں عورت نہیں ہے اس کو ریجیکٹ کریں گی. تو جب کوئی بھی مرد نکاح کرنا چاہتا ہے تو خود نہیں ہو جاتا یہ کام. جب آپ نکاح کا پیغام بھیجیں گے تو وہ یہ دیکھیں گے, جیسے پہلی شادی میں ایسے تو نہیں جہاں چاہیں آپ شادی ہو جائے آپ کی. لڑکی کے والد آپ سے 100 قسم کے سوالات پوچھتے ہیں, لڑکی والے 100 قسم کے, وہ خود دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے لائق بھی ہے یا نہیں. تو دوسری شادی میں ان کا معیار اور اونچا ہوگا, ٹھیک ٹھیک, تیسری میں اور اونچا ہوگا ان کا معیار, چوتھی میں اور اونچا ہوگا. تو یہ ہر آدمی کر نہیں پائے گا. دیکھیں اللہ نے اتنی عورتیں پیدا ہی نہیں کی ہیں کہ ہر مرد 4 شادیاں کر سکے. صحیح ہے. یہ صرف اور صرف سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھانا ہے. جب ڈیمانڈ بڑھے گی نا تو عورت کی قدر و قیمت معاشرے میں بڑھے گی, اور بڑھنے سے یہ ہوگا کہ عورت کی شرطوں پہ شادی ہوگی, آپ کی شرطوں پہ نہیں ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایک دفعہ جا رہا ہوں, مجھے روڈ پہ خاتون نے روکا مجھے. اچھا. گاڑی روک کے نا مجھے فوراً روڈ پہ بھاگتی بھی آئی, میں ڈر گیا, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو کہنے لگی آپ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں. میں نے کہا جی. کہنے لگی کہ میں 2 سال سے تلاش کر رہی ہوں آپ کا نمبر, صرف آپ کا شکریہ ادا کرنے. اچھا. کہنے لگی میں ایک طلاق یافتہ خاتون تھی اور میرے بچے بھی ہیں, میری شادی نا امید ہو چکے تھے میرے خاندان والے, اور میں ساری زندگی اب تنہائی کی زندگی گزارنے کا میں نے فیصلہ کر لیا تھا. اچھا. ایک صاحب نے آپ کے بیانات سن کے دوسری شادی کے لیے مجھے پیغام بھیجا, میں نے نکاح کیا, انہوں نے مجھے سیپریٹ گھر دیا, اور الحمدللہ میری زندگی میں بہاریں پیدا ہو گئی ہیں. تو ان خواتین کا آپ کے پاس کیا حل ہے؟ صحیح. سیکسول ڈیزائرز تو اللہ نے مرد اور عورت دونوں میں رکھی ہیں. اگر آپ یہ راستہ نہیں دیتے تو پھر آپ وہ جانوروں اور درندوں والا راستہ ان کو دینا پڑے گا, زنا کا راستہ آپ ان کو دینا پڑے گا, اور وہ غلط راستہ, وہ غلط تباہی کا راستہ ہے, وہ تباہی. یہ آخری سوال ہے مگر بنیادی اس میں عورت کی قدر و قیمت بھی ہے, وہ وائف ہے اس کی, ہر جگہ لے جائے گا, تعارف کروائے گا میری وائف. عورت کے ساتھ نہیں رہ پا رہی تو اس میں کیا کریں, ایک ہی گھر میں نہیں رکھ پا رہے. ایک گھر میں تو پھر خود کہاں رہیں گے؟ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ 3 بیویاں یا 4 بیویاں 2 ایک گھر میں ہوں گی, تو میں خود کہاں رہیں گے آپ؟ یا تو کوئی اچھا سا ہیلمٹ بنوا لیں جس پہ چوٹ اثر نہ کرے. تو ایک ساتھ نہیں ہے, یہ ظلم ہے عورت پہ. اسلام نے جب اجازت دی ہے تو کچھ حقوق رکھے ہیں نا, تو الگ انتظام ہو.
اچھا سوکنوں کو ساتھ گھسیڑنا, آج کل دو بہنیں اکٹھی نہیں رہتی ہیں تو سوکنے کہاں سے رہیں گی اکٹھی, نہیں رہ سکتے. الگ ان کے لیے انتظام کیا. ویسے یہ فطری عمل ہے, دونوں میں اختلاف بھی ہوگا, تضاد بھی ہوگا, لڑائی بھی ہوگی, صحابہ کے دور میں ہوتا تھا, امہات المومنین میں ہوتا تھا. اچھا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی, حضرت زینب نے کوئی حلوہ بنا کے بھیج دیا, صحیح, تو امی عائشہ کو اس پہ غضب آیا کہ میری باری میں بھئی ایک دوسری سوکن مداخلت کیوں کر رہی ہیں. امی عائشہ نے, صحابہ بھی موجود تھے, سب کے سامنے وہ برتن اٹھا کے زمین پہ توڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور وہ جمع کیا اور فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. اللہ اکبر. تو یہ تو اس وقت بھی ہوتا تھا, اور عورت کی نیچر یہی ہے. تبھی میں خواتین کو کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ آپ اپنے میاں کی دوسری کروائیں. اچھا, ہاں, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ قربانی کے بکرے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خود لیٹیں. بہت خوبصورت گفتگو بھائی رہ جس گئی کو آج کی. ضرورت ہے وہ کرے. بہت اچھی گفتگو رہی, اور آپ نے دیکھا کہ دوسری شادی کو معیوب نہ سمجھا جائے. جہاں ضرورت ہے وہاں لازم ہے, جہاں خواہش ہے وہاں ضروریات کو پہلے پورا کر لیں, جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھا لیں, اس کے بعد اس کی طرف جائیں. مگر یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں کسی بھی طرح سے گرل فرینڈ کلچر پروموٹ کیا جائے, اور جو شرعاً انصاف والا کلچر ہے, جس کو نظام بنایا گیا ہے کائنات کا, اس کو نظر انداز کیا جائے. آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا, واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے سامنے آئے گا. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ کی رائے شامل ہو. کوئی بھی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں, ایک اور ایپیسوڈ میں اس سوال کو خاص طور سے ہم کاؤنٹر کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. الف لام میم دیکھنے کا بہت شکریہ. فی امان اللہ.